یہ سعادت ہے کہ اگر وہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے کہ ہر بندے کی روح کو ملک الموت قبض کرتے ہیں، لیکن جب شہید کی شہادت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو کہتے ہیں ملک الموت یہ بندہ میرے نام پہ قربان ہو رہا ہے، اب تو پیچھے ہٹ اس کی روح کو میں خود قبض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح کو قبض کرتے ہیں اور اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، جہاد میں شریک تھے اور ان کو سخت زخم آئے ہوئے تھے، گرمی کا موسم تھا۔ ان کے کسی دوست نے دیکھا تو سوچا میں کچھ پانی پلا دوں۔ جب وہ پانی پلانے لگے تو انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا، ہونٹ بند کر لیے، کھولا نہیں۔ وہ بڑے حیران، خون بھی نکل رہا ہے، پسینہ بھی آیا ہوا ہے، ڈی ہائیڈریشن بھی ہو چکی ہے، اور اس گرمی کے موسم میں ان کو پانی پلانا چاہتا ہوں، یہ پانی پی نہیں رہے۔ تو انہوں نے پوچھا عبداللہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو عبداللہ نے آگے جواب دیا میں روزے سے ہوں اور اب میں اپنے روزے کو شربت دیدار سے افطار کرنا چاہتا ہوں، پانی سے افطار نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے شہادت ملے گی تو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، میں اپنے روزے کو شربت دیدار سے افطار کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے صحابہ کرام اللہ کے نام پہ اپنی جان دیتے تھے اور اس کو اللہ کا احسان مانتے تھے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اس شہید کو کیا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے جنت کا مزے پا لیے؟ سب کہیں گے یا اللہ ہم نے خوب مزے اٹھا لیے۔ اللہ پوچھیں گے تم میں سے کوئی واپس دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ سب کہیں گے کہ ہم تو نہیں جانا چاہتے، ہم اس آپ کی رضا والی پسندیدہ جگہ جنت میں جو آ چکے ہیں اب کیوں جائیں؟ ایک بندہ ہوگا کھڑا ہوگا، اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پوچھے کہ تو ہے کون؟ اے اللہ میں شہید ہوں، اور جب دنیا میں مجھے شہید کیا گیا تھا تو جو لطف اور مزہ مجھے اس وقت آیا تھا وہ مجھے مزہ جنت میں بھی آ کے نہیں بھولا۔ میں چاہتا ہوں احیا ثم اقتل، احیا ثم اقتل، مجھے زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شہید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نعمت ملتی ہے۔